ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. پی آئی اے کریش کی انویسٹیگیشنز شروع ہو گئی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میری پی آئی اے اسپوکسمین سے بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ سول ایوییشن کا سیفٹی اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ جو SIB ہے اس نے ابتدائی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے, اور جس میں پھر پی آئی اے بھی شامل ہوگا, باقی سارے جو ادارے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. اور یہ انویسٹیگیشنز کب تک جائے گی اس پر ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ ظاہر ہے دوسری طرف تمام باڈیز جو ہیں وہ اسلام آباد کے پیمز ہسپتال منتقل کی گئی ہیں. DNAs لیے جا رہے ہیں ان کی جو حالت ہے اس کی وجہ سے لاشوں کی کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے DNA کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اتوار تک یہ رپورٹ آئے گی, اور اس کے بعد لواحقین کو ان کے جو ہے 3-4 دن لگیں گے, اور بلیک باکس بھی ظاہر ہے ڈیکوڈنگ کے لیے. اور جہاں تک باڈیز کی بات ہے تو بس ایک چیز میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مانا کہ اب تو ساری شناخت ڈسٹریبیوشن فیملیز تک پہنچ گئی ہوں گی, لیکن بہت لوگوں نے سوشل میڈیا پر خاص طور پر پوسٹ کیا تھا کہ جی اگر کوئی بھی اگر آپ میں سے ایبٹ آباد آ رہے ہیں اپنے لوڈ ونز کی تلاش میں, ان کی باڈیز کی تلاش میں, تو جی یہ میرا فون نمبر ہے, میں جو بھی مدد کر سکتا ہوں, اور اگر آپ میرے گھر میں بھی رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں. تو ایک بڑی ہیومن بالکل. اور کل PIA چیئرمین جو ہیں اعظم سہگل صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ سول ایوییشن ایک اٹانومس ادارہ ہے اور وہ اس کی تحقیقات کرے گا. IATA بھی کرے گا, جو انٹرنیشنل ایوییشن کا ادارہ ہے وہ بھی کرے گا, تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز ہوں گی. لیکن یہ SIB جو ہے سیفٹی اینڈ انویسٹیگیشنز بورڈ, اس کے بارے میں کچھ کنٹروورسی ہے جس پر روشنی ڈالیں گے وہ سر. سیفٹی اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ بنیادی طور پہ سول ایوییشن کا ہی ایک ذیلی ادارہ ہے. اچھا, اس کے بارے میں کہ اس کو خود مختار اور آزاد ہونا چاہیے, یہ بہت عرصے سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تقریباً 6 سال تو ہو گئے اس ڈیمانڈ کو. جولائی 2010 میں آپ کو یاد ہوگا ایئر بلو کا جو حادثہ ہوا تھا اسلام آباد میں, اس کی تحقیقات میں انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن ہے, اس نے بھی کوآپریشن کیا تھا اور کچھ سفارشات اس نے مرتب کی تھی. اور اس میں جو اہم سفارش تھی وہ یہ تھی کہ سول ایوییشن اتھارٹی کا جو سیفٹی اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ ہے جو فضائی حادثات کی تحقیقات کرتا ہے, اسے ایک آزاد اور خود مختار ادارے میں تبدیل کیا جائے تاکہ وہ بغیر کسی انفلوئنس کے شفاف طریقے سے دودھ کا دودھ پانی جیسے ہونا چاہیے. اچھا, ایئر بلو کا کچھ ہلاک شدگان اور ایک MNA تھی ماروی میمن, انہوں نے مشترکہ طور پہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جس میں کہا گیا کہ صاحب یہ جو تحقیقات ہوئی اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس پہ پشاور ہائی کورٹ کے اس زمانے کے چیف جسٹس تھے دوست محمد خان, جو بعد میں سپریم کورٹ گئے. انہوں نے جی وہ منظور کر لی پٹیشن, اور پھر نومبر 2013 میں پشاور ہائی کورٹ نے سول ایوییشن اتھارٹی کو نوٹس دیا کہ وہ جو انٹرنیشنل سول ایوییشن اتھارٹی ICAO ہے اس کی جو سفارشات ہے اس پہ اپنا موقف پیش کرے. پشاور ہائی کورٹ نے وزارت دفاع کو بھی کہا, ہدایت کی بلکہ, کہ وہ سیفٹی اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ کی خود مختاری کے عمل کو تیز کر دے. تو اکتوبر 2013 میں وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ بورڈ کی خود مختاری کی سمری تیار ہو گئی ہے, وزیر اعظم کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, اور یہ بل کی صورت میں پارلیمنٹ اس کے بعد ایک رسمی سی کارروائی ہو جائے گی, اور فارمیلٹیاں بچی ہیں بس. اس پہ عدالت نے یقین کر لیا اور انہوں نے درخواست نمٹا دی. بالکل. آج 3 برس ہو چکے ہیں اس پوری کہانی کو. سیفٹی اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ کی خود مختاری کا جو معاملہ ہے, سینٹ کی جو متعلقہ سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی دراز میں پڑا ہوا ہے. بالکل. ڈائریکٹر جنرل سول ایوییشن اتھارٹی ایئر وائس مارشل عاصم سلیمان کلیم کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ریلیونٹ قوانین ہیں ان میں ترمیم کے بعد سیفٹی اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ تو آلریڈی خود مختار بنا دیا گیا ہے. لیکن جو اور دیگر ذرائع ہیں جو سول ایوییشن اتھارٹی کو ستیلی ماں کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی صاحب ترمیم کب ہوئی, کس نے کی, اس لیے کہ جو سول ایوییشن اتھارٹی کا 1994 کا ایکٹ ہے وہ تو پارلیمنٹ ہی ترمیم کرے گی, اس کے بعد ہی کچھ ہوگا نا. تو یہ معاملہ بلینکو سے تو آپ نہیں کر سکتے بیٹھے بیٹھے. تو اب جو اس میں کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک خود مختار ادارہ ہی نہیں ہے
تو وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی اور بالکل غیر جانبدار تحقیق کرے گا، لیکن بھائی ایک سوالیہ نشان جو اٹھتا ہے شک تو ہے نا، کیا قباحت ہے کہ 3 سال کے عرصے میں بھی خود مختاری اور آزادی کا کام مکمل نہیں ہوا؟ خود مختاری اور آزادی جہاں تک ہمارے اداروں کی بات آتی ہے تو کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ ادارے خود مختار ہوں اور آزاد ہوں. عدالت کا حکم تھا بھیا، عدالت کے بڑے حکم آئے ہیں. نہیں، عدالت کو تو سر ہر حکومت یقین دہانی کرا دے، جیسے آپ کہتے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں. بالکل بس یوں ہو گیا، آپ کو ہم نے یقین دہانی وہ کرا دراز کے اندر جی وہ فائل صاحب کے پاس ہے. کل سے میں اور کئی چینلوں پہ اور ویسے بھی جو فیس بک پہ ایک چیز لگاتار، اور لو پرانے طیارے اور رکھو نااہل عملہ. صحیح بات ہے. تو ایک ہمارے بی بی سی میں طاہر عمران، ان کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اور وہ رپورٹ مجھے اچھی لگی. وہ ایسے ہی جو لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے تیار کی تھی جو پی آئی کے بارے میں 4-5 جو لسٹ فارم میں ہے، ان میں سے ایک تھا کہ صاحب پی آئی کا فلیٹ کیا پرانا ہے، پرانے ہونے کی وجہ سے خطرناک ہے. تو انہوں نے جو لسٹ کل چھاپی ہے اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل 38 طیارے ہیں، ان میں سے 13 طیارے 2014 اور 15 میں شامل کیے گئے. ٹھیک ہے. 38 میں سے 32 طیاروں کی عمر 10 سے 12 سال کے درمیان ہے. اوکے. which is young for players. یعنی 2006 کے بعد شامل کیے گئے ہیں، آنورڈ شامل کیے گئے ہیں. صرف 6 طیارے ایسے ہیں 38 میں سے جن کی عمر 22 سے 24 سال کے درمیان ہے. اوکے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا 2007 میں یورپی یونین نے کچھ طیاروں کی بوئنگ 777 بھی اس میں شامل تھے، یورپ میں لینڈنگ پہ پابندی لگا دی تھی فار سیفٹی کنسرن. جی. اچھا، وہ سب کے سب ریٹائر ہو چکے اور نہیں اور ریپلیس ہو چکے ہیں. 2014 میں یورپی یونین نے پی آئی کے کارگو طیاروں پہ بھی کچھ پابندی لگائی تھی کہ وہ سامان نہیں لا سکتے. وہ شرائط بھی پی آئی نے مکمل کر دی اور اب وہ پابندی بھی ہٹ چکی ہے. ایک اور اس رپورٹ کے مطابق مت ہے کہ پی آئی اے میں سب سے زیادہ فی کس طیارہ ملازم ہیں دنیا کی باقی ایئر لائنز کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. فلیٹ ٹو اچھا، یہ چونکہ معلومات آنکڑے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، لہٰذا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فی طیارہ 600 ملازم ہے، کوئی کہہ رہا ہے 400 ملازم ہے. طاہر صاحب کی رپورٹ کے مطابق فی طیارہ 388 ملازم ہیں. جنرل پریکٹس یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اچھی ایئر لائنز ہیں ان میں فی طیارہ 100 سے 150 ملازم ہوتے ہیں، لیکن پی آئی اے کے مسائل لیکن ان کے پاس 38 طیارے نہیں ہوتے، ان کے پاس 100 طیارے ہوتے ہیں. تو وہ تقسیم مائنس کر کے وہی. اچھا دوسرے یہ ہے کہ بعض جو ایئر لائنز ہیں وہ جو اپنی سبسیڈریز ہیں، جو مددگار ادارے ہیں، ان کے ملازمین کو شامل نہیں کرتی. ایکچوئل جو اسٹرینتھ ہوتی ہے ایئر لائن کی ان کو الگ سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے. پی آئی اے میں جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے ملازمین کی تو جو اس کے سبسیڈری ادارے ہیں ان کے ملازمین کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. اس رپورٹ پہ کہا گیا. بہرحال مطلب یہ بات مطلب سیاسی بھرتیاں جو ہمیں وہ تو ہوئی ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے. اور آپ کو یاد ہے وہ عابد حسین کی بہت تفصیلی رپورٹ تھی اس کے اوپر، اس پہ انہوں نے بات کی. اس کے ساتھ وہ صاحب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہ رہا ہوں. آپ نے بات کی نا کہ فیس بک اور ٹی وی پر یہ باتیں کی جانی ہیں کہ بہت پرانی فلیٹ ہے اور نئی جہاز کیوں نہیں لیتے، اور بھی بڑی کنسپریسی تھیریز بن رہی ہیں. ایک کنسپریسی تھیری یہ بھی تھی کہ جی یہ تو اے ٹی آر، یہ تو کمپنی ہے، یہ جہاز بناتی ہی نہیں ہے، یہ اسپیشل آرڈر پر بنائی گئی ہیں کیونکہ کسی نے حکومت میں پیسے کھلائے تھے. بہرحال یہ کیا بندوقیں وغیرہ بنا یار اللہ جانتا ہے یار. مطلب یہ تو مطلب وہ فارورڈ ایز ریسیو دماغ کی کینسر کی دہی کیا دماغ کا کینسر ہے. ایک پٹیشن بھی لوگ سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ اے ٹی آرز کو ہی آپ بین کر دیں، یہ ہونے ہی نہیں چاہیے آپ کی فلیٹ میں. اور بہت لوگ، بہت مطلب فیمس لوگ اس کو ری ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، جیسے آصفہ زرداری بھی اس کو ری ٹویٹ کری تھی. اس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ جی ٹربو پراپس جو ہوتے ہیں دے آر امنگ دا سیفسٹ پلینز. اگر آپ نے کسی چیز پر فوکس کرنا ہے، اور بالکل آپ کو فوکس کرنا چاہیے، ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، آپ سیفٹی اور مینٹیننس پر فوکس کریں، آپ سٹافنگ پر فوکس کریں کہ کوالٹی لوگ کوالٹی کا کام کر سکیں. یہ ہم بالکل اب سب کو بہت مطلب ہم سب ہمارے جذبات ہیں، وی آر آل اینگری، وی آل وانٹ اے سولوشن، لیکن اپنی انرجیز کو صحیح جگہ فوکس کریں تو پھر ہی کوئی بہتری کا حل ہے. اور جیسے یہ جو ابھی آپ نے سیفٹی اور انویسٹیگیشن بورڈ کی بات کی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. اور اس میں پرابلم کیا ہے اس کو آٹونومس بنانے میں؟ آئی ڈونٹ نو سر، اب یہ لیزینس ہے یا یہ. اور ابھی جو ہے نا، ابھی یہ بھی ہوگا
کہ یہ تو اچھا، یہ ابھی ہم دیکھیں گے تو پہلی ایڈمنسٹریشن جو تھی پی آئی اے کی وہ دیکھ رہی تھی، اور سول ایویشن وہ کمیٹی ہے، کمیٹی اب اس پہ بحث کرے گی اور دراز سے نکال کر کے چھانے گی، اور میرے خیال میں جب تک 2-3 مہینے میں یہ معاملہ دب جائے گا تو اس کے بعد وہ بھی until the next time as usual پھر ایشین رپورٹر کی بھیڑ ہو جائے گی، ہم لوگ بھی ڈسکس نہیں. ہاں یہ تو ہماری بات ہی نہیں ہے نا، اب تو سر جب رپورٹ آئے گی تو چلیں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کل سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ دوبارہ سے پاناما تحقیقات کے کیس کی سماعت شروع کرے گا ایک دن کے وقفے سے، کیونکہ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، بلکہ ایک ٹائم دیا تھا ان پٹیشنرز کو بھی اور رسپونڈنٹس کو بھی، یعنی حکومت کو بھی اور جنہوں نے پاناما کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے، جس میں تحریک انصاف بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، شیخ رشید صاحب بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں، کہ آپ لوگ سوچ کے آ جائیں جمعے کو کہ کیا عدالت اس پہ کمیشن بنائے تو آپ لوگوں کو قبول ہوگا. تو بجائے ظاہر کل عدالت میں بھی سب نے جواب دینا ہے، لیکن عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں وہ آج انہوں نے بنی گالہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کی اور کہا کہ تحریک انصاف کو یہ کمیشن قبول نہیں ہوگا، اور وہ چاہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ خود ہی اس کیس کی سماعت کرے اور اس کیس کا فیصلہ کر دے. انہوں نے کہا ہمیں عدالت پر پورا اعتماد ہے اور ہمارا خیال ہے کہ ججز جو ہیں جو ابھی سن رہے ہیں، اگر وہ یہ کیس سنیں گے تو اس کیس کا فیصلہ نہ صرف جلد ہوگا بلکہ سب کو قابل قبول بھی ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ کمیشن اگر بنانا ہی ہے تو اس سے پہلے ایک ایسی شرط لگا دی جس کا ظاہر ہے، جس کا مطلب ہے کہ کمیشن نہ ہی بنائیں، یعنی کہ وزیر اعظم پہلے استعفیٰ دے دیں تو پھر کمیشن بن جائے، جو کہ لانگ سٹینڈنگ ان کی اور وہ اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم نے ریزائن نہیں کیا تو جو آفیشلز کمیشن میں ہوں گے وہ آخر کار کمیشن کی ہیئرنگ کے بعد دوبارہ دل بی ورکنگ فار دا پرائم منسٹر. امپلیکیشن سر سپریم کورٹ نے کہا ہے، میں وہ بول رہا ہوں جو انہوں نے کہا ہے یار. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اپنا ایک دیں گے جو مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوگا اور جو تحقیق کرے گا اس سارے کمیشن میں بھی، اور کمیشن جو ہے تحقیق خود تو نہیں کریں گے نا، ہی ول ورک تھرو دا انویسٹیگیٹو ایجنسیز نا. تو عمران خان صاحب کا یہی مطلب کنسرن ان کی، اگر میں سمجھتا ہوں مسئلہ دیکھو یہی ہے کہ جو ادارے تحقیقات کریں گے وہ غیر جانبدار نہیں ہوں گے. This is his concern نا. تو پھر اس عدالت میں بھی جو ادارے جن چاہے وہ نیب ہو، ایف بی آر ہو، سب نے ہاتھ تو جوڑ دیے کہ جناب ہم تو تحقیقات کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی ہم نے کی ہیں. پہلے ہاتھ جوڑ لیے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی مسئلہ ہے. اب اس عدالت کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس آیا ہے، تو ان کی لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، وہ اس کی انویسٹیگیشنز نہیں کر سکتے. اس پہ عدالت نے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کا سوچا یا کرنے جا رہے تھے کہ اگر کمیشن بن جائے گا تو کم از کم تحقیقات کرا سکے گا، کیونکہ اگر یہ بینچ تحقیقات کا حکم دیتا ہے تو ہو سکتا ہے حکومت اس کو چیلنج کر دے کہ جناب عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ تحقیقات کرا سکیں. ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اٹس اے کانسٹیٹیوشن لا پوائنٹ. بالکل وہی لا کا پوائنٹ ہے. اب دیکھیں اپریل میں تو خیال ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمشن چیف جسٹس پاکستان کے نیچے انویسٹیگیٹ کرے. اب آبویسلی ان کا موقف تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. ان کو بھی یہی کہنا ہے کہ جو جس سے بھی میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ یار کمیشن کے پنگے میں نہ پڑیں، اور اس کے تو صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے نا کہ ان کو اعتماد نہیں ہے کہ نیب یا ایف آئی اے ایک غیر یا ایف بی آر ایک غیر جانبدار انویسٹیگیشن کر لیں گے. ایک بات بتائیں نا مجھے خان صاحب کا سمجھنا اس لیے مجھے آتا ہے کہ وہ جو دھاندلی کمیشن ہے اس کے چونکہ وہ ڈسے ہوئے ہیں، اس لیے وہ گلوز کمیشن سے ظاہر ہے کہ بیزار ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس عدالت پہ، جس سپریم کورٹ پہ عمران خان کو اندھا اعتماد ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں منظور ہے، وہی عدالت اپنی ہی نگرانی میں اگر کمیشن بنا دے اپنے ہی جج کا، تو وہ کمیشن جو ہے وہ مشکوک کیسے ہو جائے گا خان صاحب کی نظروں میں؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس دلائل ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیب، ایف بی آر یا ایف آئی اے وغیرہ ہیں،
سپریم کورٹ اگر ڈائریکٹ مقدمے کی اس کی سماعت کرے تب بھی یہی تینوں ادارے ہیں. یہی تو پرابلم ہے. کمیشن سماعت کرے گا تب بھی یہی تینوں ادارے ہیں. تو خان صاحب کا کیا خیال ہے کہ اگر کمیشن نہیں بنتا اور سپریم کورٹ براہ راست اس کیس کی سماعت کرتی ہے تو کیا وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مدد حاصل کرے گی, ایف بی آئی کی مدد حاصل کرے گی, MI5 کی مدد حاصل کرے گی, FIA اور FBR کو لے آئیں گے, کیا ریزرویشنز کیا ہیں ان کی؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو چیلنجرز ہیں یعنی تحریک انصاف اور باقی پارٹیوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کمیشن بنے گا تو شاید چیزیں طویل ہو جائیں, اور یہ ہے کہ اس وقت اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو فیصلہ جلدی ہو سکتا ہے اور شاید اس میں تحقیقات تک نہ پہنچ پائیں. تو یہ مطلب ظاہر ہے لیکن سپریم کورٹ بھی تو تحقیق کے بعد ہی فیصلہ کرے گی نا. نہیں, سپریم کورٹ وہ جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ جناب ڈاکیومنٹس تو دونوں جانب سے پیش کیے جا چکے ہیں نا, اب آپ ایک فیصلہ کر دیں کہ حکومت کا موقف آپ کو قبول ہے یا اپوزیشن جماعتوں کا. اب کیونکہ اتنا ہی بلیک اینڈ وائٹ ہے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کیونکہ عدالت نے بارہا حکومت کو کہا ہے, وزیر اعظم کے وکیل کو, کہ یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپلینیشن ٹو میک, ٹھیک ہے, اور بار بار کہا ہے. اور لاسٹ اس پہ تو جسٹس کھوسا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اب بار ثبوت جو ہے وہ وزیر اعظم اور ان کی جو فیملی ہے ان پر ہے, کیونکہ انہوں نے کہا جب ملکیت تسلیم کر لی گئی ہے لندن فلیٹس کی تو ظاہر ہے اب جواب وزیر اعظم کی فیملی کو دینا ہے کہ وہ فلیٹس کہاں سے آئے, منی ٹریل کہاں سے گئی. تو دس میک سینس نا, کیونکہ اگر اب کورٹ ہیئرنگز میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں پریشر زیادہ پڑ رہا ہے حکومت نواز شریف کی سائڈ پر, تو ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ اب اس میں کمیشن بنے اور مسئلہ آگے لمبا چکے. لیکن ایک حقیقت بھی ہے کہ ہمارے ملک میں کمیشنز کی کوئی خاص اچھی ہسٹری نہیں ہے. الجھن, چونکہ آپ لیگل ایک اور الجھن ہے, جب اس کیس کی سماعت شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے ہم اسے ٹیک اوور کرتے ہیں, لیکن فریقین کیا ہمارا فیصلہ تسلیم کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل تسلیم کریں گے, اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے TORs دے دیں, ہم ان کو پڑھ کے کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا اس کی بنیاد پہ کمیشن بھی بنا سکتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, جب یہ کہہ دیا کورٹ نے تو اس کے بعد اب کورٹ ان سے کیوں پوچھ رہی ہے دوبارہ کہ بھائی صاحب کمیشن بنائیں گے؟ دیکھیں کورٹ نے تو فیصلہ خود کرنا ہے, اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے. I don't think کورٹ پوچھ رہی ہے ان سے, وہ تو کل پتہ چل ہی جائے گا. اگر کورٹ نے کمیشن بنائی ہے تو وہ بنائی دے گی نا. میڈیا میں تو یہی تاثر ہے کہ کورٹ پوچھ رہی ہے. اب یہ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, ہاں دن میں 3 عدالتیں بیٹھتی ہیں, جب بھی اس کیس کی سماعت ہوتی ہے 3 عدالتیں بیٹھتی ہیں. صبح کو سپریم کورٹ, اس کے بعد پریس کانفرنس میں ایک الگ عدالت, اس میں الگ دلائل, الگ عدالت اور اپوزیشن کی ایک الگ عدالت یا ایک ڈیبیٹ منعقد ہوتا ہے وہاں پہ. اور پھر شام کو موٹو گینگ اور ہماری عدالت بیٹھتی ہے اور ہمارے بھائیوں کی عدالت بیٹھتی ہے, اور یہ جو دوسری اور تیسری عدالت ہے نا یہ پہلی عدالت پر نظر انداز بھی ہوتی ہے. دس از اے ریالٹی. اور میں ایف آئی کورٹ چیف جسٹس صاحب انہوں نے کہا کہ جب ان سے یہ توجہ دلائی گئی کہ میڈیا میں کیا کیا آ رہا ہے, انہوں نے کہا بھائی بعض اخبارات نے تو فیصلے بھی دے دیے ہیں پہلے ہی, یہی نا, تو ظاہر ہے جس طرح. اچھا, موبائل لے جانے کی اجازت ہے کورٹ روم میں؟ سر نہیں, موبائل فون پہلے. تو یہ لمحہ بر لمحہ رولنگ باہر کیسے آتی ہے سر؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کبھی آپ نے ریلے ریس دیکھی ہے, اس میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا کہ ڈنڈا پکڑاتے ہیں, اسی طرح 4 رپورٹرز لائن میں ہوتے ہیں, ایک باہر ہوتا ہے ایک اندر ہوتا ہے, جی وہ تو پرچی پہ لکھ کے نا وہ اس طرح باہر آتی ہے. تو یہ کیا کورٹ کے علم میں نہیں ہے؟ یہ تو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے سر, یہ تو چلتا رہتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے, کہ یہ تو پرچی کی بات کریں, کبھی کبھی زبانی بھی بتایا جاتا ہے. اپنی کبھی چائنیز وسپرز کھیلی ہے, چائنیز وسپرز گیم کھیلی ہوگی نا, ایک بندہ کچھ کہتا ہے پھر وہ اس کو دہراتا ہے, 10 لوگوں کے بعد گھوم کے نا وہ بالکل کچھ اور بن جاتی ہے. تو یہ جو غلط ٹکر بھی کبھی آ جاتے ہیں نا, یہ اس کی بھی یہ وجہ ہے. تو اکثر یہ ہوتا تھا, مطلب اب تو نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی جب میں کرتا تھا رپورٹنگ تو ہم لوگ یا تو جرابوں میں رکھ کے اور یا پھر ظاہر ہے ایسے فون رکھ کے اندر چلے جاتے تھے. میلارڈ آپ سن رہے ہیں؟ ہاں ہاں, میرے خیال اگلی تاریخ تک اس کیس کو ملتوی کرتے. صحیح بات ہے. چلتے ہیں نیوز اپڈیٹس کی جانب اور پھر واپس آتے. تو نے پول کھول دیے سارے. ویلکم بیک.
کوئی 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک خبر یہ آئی تھی کہ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی میں جو نیشنل سینٹر فار فزکس ہے اس کا نام پاکستان کے جو پہلے نوبیل انعام یافتہ سائنسدان ہیں ڈاکٹر عبدالسلام، ان کے نام پہ عبدالسلام سینٹر فار فزکس رکھ دیا گیا ہے، اور خبر کے مطابق اس کی سمری وزیر اعظم کو پہنچ گئی ہے اور انہوں نے اس کی غالباً منظوری دے دی ہے۔ میں 3 دن سے انتظار کر رہا تھا کہ یار یہ خبر ایسی سادہ ہی چلی جائے گی، اس پہ کوئی رد عمل نہیں آئے گا، سو رد عمل آ گیا، اور وہ رد عمل دیا میرے سب سے پسندہ صحافی اور کالم نگار جناب انصار عباسی صاحب نے، کس سے منصفی چاہیں۔ اچھا، میں ان کا کالم پڑھ کے خوش ہو رہا تھا، لیکن میری جو خوشی ہے اس پہ پانی ڈال دیا اس ملک کے جو سب سے مشہور ماہر فزکس ہیں ڈاکٹر عبدالحمید نیر عرف AH نیر، جو کہ اپنے بلنٹ کمنٹس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اتنے اچھے دونوں ہیں چیزیں کہ میں نے سوچا کہ انصار عباسی صاحب نے جو بنیادی سوالات اٹھائے ہیں ڈاکٹر سلام کے بارے میں وہ بھی پیش کیے جائیں، اور ڈاکٹر نیر نے جو تھوڑا بہت وہ ایکسپلین کیا، کوشش کی ہے وہ بھی ہے، اور ہم تو کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، آپ لوگ ڈیسائیڈ بلا تبصرہ۔ مثلاً ہمارے پیارے انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے زاہد ملک کی کتاب ہے ایک، ڈاکٹر عبدالقدیر اور اسلامی بم، اتھینٹک کام کیا ہے، کوٹس اس کے دیے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے، وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان نے مصنف زاہد ملک کو خود سنایا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایٹمی پروگرام کی نگرانی کے لیے کوارڈینیشن بورڈ تھا، جس میں AGN قاضی، آغا شاہی اور غلام اسحاق خان جیسی ہستیاں تھیں۔ تو وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان نے زاہد ملک صاحب کو بتایا کہ ایک دفعہ میں امریکہ گیا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مذاکرات کے دوران ایک سینئر یہودی افسر نے اچانک چڑھائی کر دی کہ پاکستان یا تو اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کرے ورنہ سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارا پروگرام بالکل پرامن ہے اور توانائی کے حصول کے لیے ہے، آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس پہ ایک CIA کا ایک افسر اس کو آ گیا تاؤ، کہنے لگے کہ صاحبزادہ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، آئیے میرے ساتھ ایک ساتھ والے کمرے میں آپ کو دکھاؤں کہ اسلامی بم کیا ہوتا ہے۔ سو میں اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا، تو وہاں جناب کہوٹا لیبارٹریز کا پورا ماڈل میز پہ رکھا ہوا تھا، اور ایک اور سٹینڈ تھا جس پہ ایک گول سی چیز رکھی ہوئی تھی۔ اوکے، اس نے کہا یہ ہے آپ کا اسلامی بم جو اس لیبارٹری میں تیار ہوا ہے، آپ ہمیں سمجھ کے آ رہے ہیں۔ کہنے لگے میں اتنا ہلکا لیا آپ نے؟ ہاں، میں پریشان ہو گیا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا چلیں آئیے آپ سے اس کمرے میں بات کریں۔ جیسے ہی CIA کا افسر پہلے نکلا، اس کے بعد میں نکلا، اور میں یہ سوچتا ہوا نکلا کہ یار یہ خبر ان تک کیسے پہنچی، تو اچانک میں نے ان انٹینشنلی پیچھے مڑ کے دیکھا تو ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ایک کمرے سے نکل کے اسی کمرے میں جا رہا تھا۔ تو صاحبزادہ یعقوب خان نے دل میں سوچا اچھا تو یہ بات ہے، یہ چکر ہے۔ اچھا اس کا لیکن میں ڈاکٹر AH نیر نے کچھ اور بیان کیا ہے، ڈاکٹر وہ یہ کہ ڈاکٹر AH نیر نے یہ جو واقعہ ہے کوٹ کیا ہے، اس کا جو جواب کیا دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صاحبزادہ یعقوب علی خان سے منسوب واقعہ صریحاً جھوٹ ہے۔ سن 1997 میں اسلام آباد کلب کی ایک ضیافت میں جس میں صاحبزادہ یعقوب خان سمیت کئی نامور دانشور موجود تھے، صاحبزادہ سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اسے مکمل جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ ایسا کوئی واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس ضیافت میں جو اس زمانے کے مشہور کالم نویس آئی حسن کی 80ویں برسی کے موقع پر تھی، موجود افراد میں ارشد کاوس جی بھی تھے، ڈاکٹر اقبال احمد بھی تھے، ڈاکٹر مبشر حسن بھی تھے، ڈاکٹر عنایت اللہ بھی تھے، ڈاکٹر SM نسیم بھی تھے، اور انہوں نے کہا میں خود بھی وہاں موجود تھا اور صاحبزادہ یعقوب علی خان کی تردید خود اپنے کانوں سے سنی۔ ڈاکٹر نیر نے صاحبزادہ یعقوب خان نے خود کہا ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے، لیکن عباسی صاحب تو کسی اور کو کوٹ کر رہے ہیں، زاہد ملک صاحب، اور زاہد ملک نے کہا ہے کہ انہوں نے خود صاحبزادہ یعقوب نے خود یہ واقعہ سنایا۔ بالکل، اور ڈاکٹر نیر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ صاحبزادہ یعقوب کہہ رہے ہیں یہ بکواس ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چل رہے ہیں، لکھ رہے ہیں انصار بھائی صاحب
کہ اگین زاہد ملک کو کوٹ کرتے ہوئے کہ زاہد ملک نے مولانا کوثر نیازی اس زمانے وزیر تھے بھٹو صاحب کے، مولانا کوثر نیازی کے حوالے سے لکھا کہ ملتان کانفرنس 1972 میں ہوئی تھی جس میں ایٹمی پروگرام کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. ملتان کانفرنس میں ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کے لیے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی مخالفت کی تھی. بھٹو نے سوچا کہ کہیں یہ بدبخت باقی دنیا کو جا کے نہ بتا دے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو بھٹو صاحب نے ڈاکٹر سلام کے قریبی دوست اور شاگرد کو ان کے پیچھے پیچھے دوڑایا کہ بھیا یہ ملتان کانفرنس محض ایک سیاسی مذاق تھا اور ہم کوئی سیریس ہے، تم تو سیریس لے لو. اس بارے میں ڈاکٹر مجھے یہ شاید انصار عباسی صاحب کو پتہ نہیں کہ مولانا کوثر نیازی کا دوسرا نام کیا تھا، ورنہ اچھا خیر اچھا بھارت. اس بارے میں ڈاکٹر اے ایچ نیر کہتے ہیں کہ یہ بات بھی حقائق کے برعکس ہے کہ پروفیسر عبدالسلام نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت کی. حقیقت یہ ہے کہ سلام صاحب نے پاکستانی ایٹم بم کی ابتدائی کوششوں میں خود اہم حصہ لیا. ڈاکٹر نیر کہتے ہیں کہ میرا تعلق فزکس سے ہے اور میرے فزکس کے متعدد دوستوں نے اس کام میں براہ راست حصہ لیا تھا، ان کی گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں. پروفیسر سلام نے اپنے شاگرد پروفیسر ریاض الدین کو سن 1972 میں اس کام پر لگایا کہ وہ ایٹم بم کی امپلوژن کی ریاضی پر دسترس حاصل کریں تاکہ بم کا ڈیزائن تیار ہو سکے. اس کام کے لیے ڈاکٹر ریاض الدین نے اپنے پی ایچ ڈی کے شاگرد مسعود احمد اور اپنے ایک اور دوست ریاضی دان پروفیسر منیر احمد رشید کو شامل کیا. سلام صاحب نے ان تینوں کو اٹلی کے شہر تریستے میں قائم اپنے انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس میں جگہ فراہم کی، جہاں وہ سلام صاحب کی نگرانی میں کام کرتے رہے. یہی کام بعد میں پاکستانی ایٹم بموں کے ڈیزائن کی بنیاد بنا. ڈاکٹر مسعود احمد اس کام کو اپنی ٹیم کے ساتھ کرتے رہے. سن 1998 کے 6 ایٹمی دھماکے ان کے ڈیزائن کردہ تھے. ڈاکٹر مسعود احمد حیات ہیں اور ان سے ان تمام حقائق کی تصدیق کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر سمر مبارک مند بھی اس کی تصدیق کریں گے. اچھا، تیسری جو بات انصار عباسی صاحب نے لکھی وہ یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو احتجاجاً ڈاکٹر عبدالسلام برطانیہ منتقل ہو گئے اور کئی سال تک انہوں نے پاکستان کا رخ نہیں کیا. اس دوران ڈاکٹر سلام کو بھٹو صاحب نے ایک سائنس کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ بھی بھیجا، تو ڈاکٹر سلام نے اس دعوت نامے کے پیچھے لکھا I do not want to set foot on this accursed land until the constitutional amendment is withdrawn. یعنی یہ دفنائے کہاں گئے؟ سن تو لیں، یعنی میں اس لعنتی زمین پہ تب تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ آئینی ترمیم واپس نہیں لی جاتی، وہ قادیانیوں والی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نیر نے اس پہ کہا کہ یہ بھی قطعاً غلط بیانی ہے کہ سن 1974 کے بعد سلام صاحب اپنے نوبل انعام تک پاکستان نہیں آئے. انہوں نے کہا پروفیسر عبدالسلام کو پاکستان سے شدید محبت تھی اور پاکستان میں فزکس سے تعلق رکھنے والے افراد کی انہوں نے جس طرح سرپرستی کی اس کی گواہی شعبے سے متعلق تمام افراد دیں گے. سن 1976 میں عبدالسلام نے اپنے شاگرد پروفیسر ریاض الدین کے ہمراہ نتھیا گلی سمر کالج کی بنیاد رکھی، جو پاکستان کے علاوہ اطراف کے ممالک کے ہزاروں سائنسدانوں کو اب تک فیضیاب کر چکا ہے اور اب تک کر رہا ہے. اس کالج کے ابتدائی سالوں میں سلام صاحب اپنی حد درجہ مصروفیات کے باوجود خود ہر سال آتے تھے اور اپنی ذاتی کوششوں سے دنیا کے اعلیٰ ترین سائنسدانوں کو اس میں لیکچر دینے پر آمادہ کرتے تھے. یہ بیان 1974 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے بعد پروفیسر عبدالسلام احتجاجاً پاکستان چھوڑ کر انگلستان منتقل ہو گئے. یہ بیان بھی گمراہ کن ہے. ڈاکٹر اے ایچ نیر کہہ رہے ہیں اس لیے کہ سلام صاحب تو پاکستان سے اپنی سکونت انگلستان یعنی انگلینڈ 50 کی دہائی میں ہی منتقل کر چکے تھے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سن 1974 کے بعد بھی پروفیسر عبدالسلام نے کبھی اپنی پاکستانی شہریت ترک نہیں کی اور پاکستان میں سائنس کے فروغ کے لیے کام کرتے رہے اور دفن بھی یہی ہوئے اور اس پہ بات ہی ختم ہو جانی چاہیے. بالکل. اب یہ دو بڑوں کا مسئلہ ہے انصار عباسی صاحب کا اور ڈاکٹر اے ایچ نیر کا، اور دونوں ظاہر ہے کہ باعزت لوگ ہیں. ہم اس میں معاملے میں کچھ نہیں بولیں گے. بالکل ہم نے دونوں کا مقدمہ سامنے رکھ دیا ہے اور میرا خیال ہے اب وقفے کا ٹائم. بالکل وقفے کا ٹائم ہے. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک اور خبر کے بارے میں جو اصل میں خبر نہیں ہے لیکن بتانا آپ کو پھر بھی ضروری ہے. اتوار کے روز سوشل میڈیا پر بہت لوگ ایک خبر ٹویٹ کر رہے تھے کہ یمنی ساحل کے قریب ایک سعودی فضائی حملہ ہوا ایک کشتی پر اور اس میں
6 पाकिस्तानी सेलर्स जहाँ बहक हुए और वो किल्ड इन द एयर स्ट्राइक। अब लोग सोशल मीडिया पे इसको क्या करने लगे कि यार ये क्योंकि सऊदी अरब ने ये हमला किया है तो अभी इस पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है और आप लोगों ने सारे पता नहीं कितने शेखों के पैसे खाए हुए हैं और कितने मोटे मोटे लिफाफे मिले होंगे आप लोगों ने इस पर शो ही नहीं किया। और लोग टैग कर रहे थे, मैं बताने लगा कि यार इतवार का रोज़ है, आज हमारा शो है नहीं और वैसे भी 15 मिनट हुए हैं तो ये नामुमकिन है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर थोड़ी सी फिर इन्वेस्टिगेशन की तो जो भी लिंक्स ट्वीट हो रही थी वो थी अल मस्दर न्यूज़ एजेंसी की। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन और कहीं ये खबर आखिर रिपोर्ट नहीं हुई और जो बॉम्बिंग की खबर होती है वो कहीं ढक छुप नहीं जाती। रॉयटर्स, AP, CNN, BBC सब इसको रिपोर्ट करते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर 1-2 रोज़ बाद प्रेस TV, रशिया टुडे और बहुत लोकल न्यूज़पेपर्स, उर्दू की अखबारें, इंग्लिश की भी अखबारें जिसमें द नेशन, द न्यूज़ और पाकिस्तान टुडे में भी ये खबर आई तो फिर वो लोग दोबारा आपको लिंक्स भेजने लग गए कि जी अब तो 4-5 जगहों में खबर आ गई है, अब तो आप इस पर ज़रूर बात करेंगे अगर आपने लिफाफे नहीं खाए तो। लेकिन मसला ये है कि अगर आप इन किसी भी स्टोरी को ओपन करें और आप देखें कि कौन रिपोर्ट कर रहा है तो सारी सोर्सेज एक जगह जाती हैं और वो है यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसी सबा, जो इस सूरत हाल में गैर जानिबदार नहीं आप उसे कह सकते बिकॉज दे आर अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये खबर बिल्कुल ही झूठी है। एक 60 पैसेंजर के साथ एक किश्ती डूबी है यमनी साहिल के नज़दीक, लेकिन कोई उसमें एयर स्ट्राइक या बॉम्बिंग का नहीं है और ना ही उसमें अभी तक हमारे इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी भी हैं। अब हमारा ख्याल था कि शायद ये स्टोरी बाकी फेक स्टोरीज की तरह अपनी मौत ही मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान को इस पर बयान भी देना पड़ा। सुन लीजिए। With regard to the media reports that you have mentioned, we are trying to ascertain the veracity of those reports, and which could not be confirmed from multiple sources in Oman. We have directed our missions in these regions to provide latest and authentic details of the incident, if that incident has taken place, if at all. If that incident has taken place. एक बार फिर एक कॉमन सेंस की बात होती है कि इस तरह का अटैक इंटरनेशनल वाटर्स या ओपन वाटर्स पर अगर हो तो वो ज़रूर हर जगह रिपोर्ट किया जाएगा। जितना भी बड़ा लिफाफा मिले ये खबर छुप नहीं सकती। आज के लिए बस इतना ही, और भी बहुत सामान था लेकिन कोई टाइम नहीं छोड़ा आपने मिल लिया यार, तो कोई बात नहीं। और कल कॉल इंडे और प्रोटेस्ट में मैं नहीं अटेंड करा कॉल इंडे। चलो ना करो, ठीक है, नहीं आप कर लीजिए, ना करो यार, किसे परवाह है, इजाज़त दीजिए, दिल ना तोड़ो यार इस तरह यार, क्या हो।